وطن لے چلو مجھے بھی وطن لے چلو مجھے بھی وطن لے چلو میں کیسے رہوں گی یہاں پر میں کیسے رہوں گی یہاں پر یہاں ہے بھلا کون میرا مجھے بھی وطن لے چلو مجھے بھی وطن لے چلو میرا دل خود بہت بے چین ہے شہزادی کی زیارت کے لیے آئیے مولا مظلوم کی بارگاہ میں چند آنسو پیش کرتے ہیں کہ مولا ہمیں اس دن زیارت شام و کربلا عطا فرمائے رہا ہو کے گھر جانے والوں مجھے بھی کہیں پر بٹھا لو شہیدوں کے سر ہیں جہاں پر مجھے بھی وہیں پر سلا دو ارے میں بابا کے سر سے لپٹ کر سفر کاٹ دوں گی یہ سارا مجھے بھی وطن لے چلو مجھے بھی وطن لے چلو نہ یوں چھوڑ کر جاؤ ماں مجھے شامیوں کے سہارے یتیمی کی ماری ہوئی کو ستایا بہت ظالموں نے ارے بہت خوف آتا ہے مجھ کو تمہیں واسطہ سیدہ کا سنا ہے کہ واپس ملے ہیں تمہیں شمر سے میرے گوہر سنا ہے کہ واپس ملے ہیں تمہیں شمر سے میرے گوہر بھلا کیا کرو گی تم ان کا اگر رہ گئی میں یہاں پر ارے انہیں بھی امانت سمجھ کے یا دفنا دو زندان میں یا مجھے بھی وطن لے چلو مجھے بھی وطن لے چلو آخری دو بند سنیے جو پہنچے مدینہ تو پہ وقت مصیبت نہ آئے
سینار اکبر کی باتیں سنانے کی نوبت نہ آئے، میری لاش کو دیکھ کر ہی سمجھ لے گی ہر بات صغرا۔ سرے شاہدی کچھ تو بولو، سفارش کرو کچھ ہماری، ارے قضا گئی ہے تو پھر کیا، میں بیٹی ہوں بابا تمہاری، نہ انکار کر پائے گی وہ، پھوپھی سے ذرا کہہ دو بابا۔ مجھے بھی وطن لے چلو، مجھے بھی وطن لے چلو۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتحي، سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد سلام على آل طه وياسين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه۔ صلوات پڑھیں پر محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، علماء کرام اور طلاب عزیز، سورہ بینہ کی
آخری 2 آیتیں جس کے ذیل میں آپ حضرات سے سلسلہ کلام شروع ہوا تھا، آج اس کے ماقبل آخر 9ویں مرحلے پر چند کلمات گزارش کرنا ہے، اور اس کے بعد آخری مجلس میں نتیجہ کلام۔ ارشاد رب العزت ہے، بے شک وہ افراد کہ جنہوں نے ایمان سے اپنے وجود کو سجا لیا اور جن کا وجود اعمال صالحہ سے منور ہوا، مزین ہوا، جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ انجام دیے، اس زمین پر خیر البریہ کہے جانے والے وہی لوگ ہیں، بہترین مخلوق، بہترین موجود، جن کا کوئی مقابلہ نہیں، جن کا کوئی موازنہ نہیں۔ جب ایسے ہوں گے تو خدا ان کو انعام بھی دے گا، اکرام بھی کرے گا، اور ان کی جزا یہ ہوگی، ان کے ان عبادتوں کا اور اس ایمان کا صلہ یہ ہوگا کہ خدا کی بنائی ہوئی پائیدار جنتیں ان کا نصیب ہوں گی، ان کے نصیب میں، اور جو ابدی اور پائیدار جنتوں میں رہیں گے کہ جہاں نہریں جاری ہیں اور ہمیشگی پائی جاتی ہے اور جاویدانگی ہے۔ حیات جاوید اسی حیات کا نام ہے، حیات طیبہ بھی اسی حیات کا نام ہے کہ جس کے بعد نہ موت ہے نہ فنا ہے۔ یہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں، یہ جتنی بھی، چاہے موت ہو، چاہے فنا ہو، چاہے ذلت ہو، چاہے رسوائی ہو، چاہے بھوک ہو، چاہے پیاس ہو، مصائب و آلام ہو، خوشی ہو، مسرت ہو، یہ جسے ہم اور آپ محسوس کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں مختص ہیں اسی دنیا سے، اسی جہان سے، لیکن وہاں سوائے آرام اور سکون اور خوشی کے وہاں اور کچھ نہ ہوگا، ایسی جنتیں ہوں گی۔ لیکن ایک جزا اور بھی ہے، اور وہ ہے کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے اور راضی ہوگا، وَرَضُوا عَنْهُ، اور یہ مومنین اور صالحین جن کا ذکر چل رہا ہے، جن کے لیے جنتیں ہیں، یہ اپنے خدا سے بھی راضی ہوں گے۔ یعنی رضایت طرفین کا معاملہ ہے، محبت طرفین کا معاملہ ہے، عشق 2 طرف کا معاملہ ہے، ایک طرف کی محبت اور عشق نہیں ہے، ایک طرف کی مرضی اور رضا اور مشیت نہیں ہے، دونوں طرف کا معاملہ برابر کا ہے، ادھر بھی محبت ہے، ادھر بھی محبت ہے، ادھر بھی عشق ہے، ادھر بھی عشق ہے، ادھر بھی جاذبہ اور کشش ہے، ادھر بھی جاذبہ اور کشش ہے، ادھر بھی مرضی ہے، ادھر بھی مرضی ہے، رضایت ادھر بھی ہے، رضایت ادھر بھی ہے۔ جب انسان اس مقام پر فائز ہوگا تب جا کے اسے ایسی جنتیں ملیں گی، اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب انسان کے دل میں خوف پروردگار ہو۔ خوف پروردگار، خشیت الہی، خشیت کے معنی ڈر جانا، خوف کھا جانا، گھبرا جانا، یہ اس کے معنی نہیں ہے، کیونکہ خشیت اپنے اندر جو مفہوم رکھتی ہے وہاں وہ مفہوم نہیں ہے کہ جو دنیا میں ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے لیے لفظ خوف، لفظ حزن استعمال کیا جاتا ہے، غم۔ لا تخف ولا تحزن، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، غم نہ کرو، حزن و ملال نہ کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، گھبراؤ نہیں، جاؤ۔ مثلا کسی انسان کو کہا جا رہا ہے، کسی بچے سے کہا جا رہا ہے کہ فلاں جگہ جا چلے جاؤ، اگر نہیں ڈر لگ رہا ہے، نہیں، لا تخف ولا تحزن، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، جاؤ۔ لیکن خشیت
خشیت میں ڈر اور گھبراہٹ نہیں ہے. تقوی الہی جس کو متقی کہتے ہیں، اس میں ڈر اور گھبراہٹ نہیں ہے. خشیت اور تقوی یہ اپنے اندر جو مفہوم رکھتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نعوذ باللہ، خدا کوئی ڈراؤنی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ انسان اس سے ڈر جائے اور گھبرا جائے اور پریشان ہو جائے. نہیں بھائی، خدا تو وہ رحیم و کریم ہے، وہ غفار و ستار ہے کہ جس نے ماں کی مامتا جیسی محبت کو خلق کیا ہے. یعنی خدا تو بار بار کہہ رہا ہے تم ہماری بارگاہ میں آؤ تو صحیح، ایک بار ہم سے بات کرو تو صحیح، ایک بار سر اٹھا کے ہماری طرف دیکھو تو صحیح، ایک بار ہمارے احترام میں اپنا سر جھکاؤ تو صحیح. حتیٰ کہ گناہگار جو افراد ہیں ان کو بھی دعوت دے رہا ہے، کافرین کو بھی دعوت دے رہا ہے، منافقین کو بھی دعوت دے رہا ہے، بگڑے ہوئے لوگوں کو بھی، بھٹکے ہوئے لوگوں کو بھی، ضدی لوگوں کو بھی دعوت دے رہا ہے. اور صرف دعوت ہی نہیں دے رہا، مہلت دے رہا ہے. تم سے جان بوجھ کے غلطی ہو گئی ہے، توبہ کر لو، اب نہ کرنا. دھوکے سے ہوا ہے کوئی بات نہیں ہے، دوبارہ جان گئے ہو اب نہ کرنا. تو یہی اس طریقے کی جو باتیں ہیں قرآن مجید میں بار بار جو تذکر دیا جا رہا ہے اور بلایا جا رہا ہے کہ میرے قریب آ جا، میری بارگاہ میں آ جا، توبہ کر لے، استغفار کر لے کہ انسان سے گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، سب کچھ. تو وہ اتنا مہربان ہے، وہ اتنا رحیم ہے، وہ اتنا کریم ہے کہ جو ایک انسان کی اپنے آخری سانس اکھڑتے ہوئے دم، اٹکی ہوئی سانس کے وقت اگر اس کے ہوش و حواس اور شعور بجا ہے اور وہ انسان بارگاہ پروردگار میں صدق دل سے وہ ایک مرتبہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لے، زبان نہ بھی چل رہی ہو، ذہن میں پشیمان ہو جائے، تو وہ انسان جو وہ پروردگار اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار معاذ اللہ کوئی ڈراؤنی چیز نہیں ہے کہ انسان اس سے ڈرے، اس سے خوف کھائے، اس سے بھاگے. نہیں، خشیت کا مطلب وہ احترام کہ اس ذات کے سامنے انسان اپنے کو ناچیز سمجھتے ہوئے اپنے پورے وجود کے ساتھ جھک جائے کہ کہاں وہ اور کہاں ہم. اسی کا نام خشیت ہے. اور شاید یہی وجہ ہے، میں زیادہ دیر آپ کو مصروف نہیں رکھوں گا اس وادی میں، شاید یہی وجہ ہے کہ دیکھیں خشیت ہے. نماز جمعہ کے خطبے میں خطیب جمعہ ہمیشہ کہتا ہے اوصیکم عباد اللہ و نفسی بتقوی اللہ و نظم امرکم، کہ میں اپنے نفس کو اور آپ کو تقوی پر الہی کی دعوت دیتا ہوں اور وصیت و نصیحت کرتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کوئی معاذ اللہ ایسی چیز ہے کہ ایسی ذات ہے کہ اس کو انسان دیکھ کٹ کے ڈر جائے. نہیں، تقوی الہی یعنی اس کی عظمت انسان کے دل میں اتر جائے اور وہ سمجھنے لگے کہ ہماری حقیقت کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مولا علی نے فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. مولا کے اس جملے میں دونوں گوشے پائے جاتے ہیں، مادی بھی معنوی بھی، نفسی بھی روحی بھی. مادی اعتبار سے انسان اپنے مادے کی محدودیت اور مجبوری کو دیکھے اور منحصر ہونے کو دیکھے، اور اس کے بعد پروردگار عالم کی لامحدودیت کو دیکھے، اپنی مکانیت کو دیکھے، اس کی لامکانیت کو دیکھے، اپنی تنگی کو دیکھے، اس کے سعہ اور وسعت کو دیکھے، اپنی پستی کو دیکھے، اس کی بلندی کو دیکھے، اپنی نجاست کو دیکھے، اس کی طہارت کو دیکھے. یعنی انسان اس اعتبار سے، دوسرے اعتبار سے، مادی اعتبار سے دیکھے تو اپنی مجبوری کی انسان کا جسم جو مادوں سے بنا ہے، مختلف عناصر کائنات کا نچوڑ ایک جگہ پر جمع کر دیا، انسان کا جسم بن گیا ہے. یعنی انسان یہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ اس ایک صحرا میں، اس عالم موجودات میں انسان ایک ذرہ بے نشاں ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور جب یہ سمجھ گیا کہ میں ایک ذرہ بے نشاں ہوں تو پھر وہ نشان مطلق، وہ پروردگار
یہ ہو گیا ایک مادی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے بھی کہ انسان اپنے نفس پر جائے، اپنے ذہن، اپنے شعور، اپنے ادراک میں جائے اور اس کی محدودیت کو دیکھے اور پھر پروردگار عالم کی اس عالم انوار کو دیکھے، تو انسان فوراً سمجھ جائے گا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، دونوں پہلو پائے جاتے ہیں۔ لہذا یہ خشیت یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جو آواز دی گئی ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، پروردگار سے صرف علماء ڈرتے ہیں۔ علماء کا مطلب یہ علماء سے مراد یہ دینی علماء صرف نہیں، یہاں پر کہیں کوئی شرط نہیں ہے کہ علم فقہ جاننے والا، علم منطق جاننے والا، نحو صرف پڑھنے والا، احکام پڑھنے والا، فلسفہ پڑھنے والا، علم کلام پڑھنے والا، تفسیر پڑھنے والا، تاریخ پڑھنے والا نہیں۔ دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں، انسان کسی بھی علم میں قدم رکھے اور جیسے جیسے اس کے مدارج طے کرتا جائے گا، اس کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، وہ اپنے رب کی معرفت سے نزدیک ہوتا چلا جائے گا۔ یہاں پر نہ مذہب کی توجہ چاہتا ہوں میں، نہ مذہب کی شرط ہے، نہ فرقے کی شرط ہے، نہ کسی خاص علم کی شرط ہے، یہاں پر مطلق ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علماء پروردگار عالم سے ڈرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ علماء سے مراد کون علماء ہیں؟ کیا صرف مراجع کرام ہیں، آیات عظام ہیں، اہل تفاسیر ہیں، اہل محدثین ہیں، اہل حدیث ہیں جنہوں نے حدیثیں لکھی ہیں، جنہوں نے فقہ لکھا ہے، جنہوں نے اصول و منطق بیان کیا ہے، جنہوں نے علم نحو علم صرف میں اجتہاد کیا ہے، جنہوں نے تجوید بیان کیا، جو علم قرات کے ماہر ہیں؟ کیا یہی ہے؟ نہیں۔ دنیا میں جتنے علوم ہیں، چاہے وہ علم طب کے ماہر ہو، چاہے وکالت کے ماہر ہو، چاہے کسی بھی زمین خاص میں کوئی انسان انجینئر ہی کیوں نہ ہو، چاہے ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو، چاہے ایک مزدور ہی کیوں نہ ہو، چاہے زمین شناس ہو، چاہے نجومی ہو، چاہے کوئی بھی کسی مرحلے میں انسان جتنا زیادہ علم حاصل کرتا جائے گا، یہ کیوں شرط لگائی گئی ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ پروردگار کی خشیت صرف انہی علماء کے دل میں پائی جاتی ہے، صاحبان علم کے دل میں۔ اس لیے کہ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو انسان، شاید میں نے کہا بھی تھا کہ جو انسان جتنا بڑا جاہل ہوتا ہے اتنا ہی اپنے کو قابل سمجھتا ہے، لیکن جب انسان جتنا بڑا عالم ہوتا ہے وہ اپنے جہل کا اتنا ہی زیادہ اقرار کرتا رہتا ہے۔ جو انسان جس کا علم جتنا کم ہوگا وہ سمجھے گا کہ ہم نے بہت پڑھ لیا، بہت بڑے قابل ہو گئے، اور یہی وجہ ہے کہ ایسے ہی ایسی دعوائے قابلیت کرنے والے ڈوب مرے، بے عزتی ان کی ہو گئی، آبرو چلی گئی۔ بھائی تاریخ میں سب کچھ لکھا ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ جنہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے۔ کیوں بھائی ایک بچہ ہے کہ جو ابھی نہیں جانتا، حروف نہیں پہچانتا، الف بے تے سے اے بی سی ڈی کا کھا گا گا انگا اس کو سمجھا دیا گیا اور اس نے جو ہے وہ یاد کر لیا۔ ایک ہفتے کے بعد جب اس نے حروف پہچاننا شروع کر دیا تو بڑے فخر میں کہتا ہے کہ مجھے سب پڑھنا لکھنا آ گیا۔ اس کے شعور ہے، اس کی ظرفیت ابھی اتنی ہی ہے، شاباش آفرین، پڑھنا لکھنا آ گیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو احساس غرور تبھی سے ہونے لگا کہ مجھے پڑھنا لکھنا آ گیا۔ ابھی وہ شروع کر رہا ہے، لیکن جیسے 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 انسان اس مدارج کو طے کرتا جاتا ہے، ویسے ہی ویسے اس کے علم میں اضافہ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا ہے۔ اس جیسے جیسے اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، دیکھیں میں ایک مثال دے دوں، ابھی اس شہر سے ایک ایسا شہر کی جس کا ہم نے اور آپ نے نام سنا ہے، وہ شہر کبھی گئے نہیں ہے۔ آپ تصور کریں کوئی آپ سے کہہ دے کہ اتنے 100 کلومیٹر دور ہے، وہ صرف ہم اور آپ اپنے ذہن میں راستے کا ایک خاکہ بنائیں گے، بس
نہیں معلوم کہ راستے میں پیچ و خم کتنے ہیں، موڑ کتنے ہیں، پہاڑیاں کتنی ہیں، ندیاں کتنی ہیں، سمندر ہے کہ ریگستان ہے، سرسبز علاقہ ہے، بارش والا علاقہ ہے یا ریگستان ہے، یہ کیسا ہے، کتنے موڑ ہیں، چڑھائی ہے کہ ڈھلان ہے، نہیں معلوم۔ لیکن انسان اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنا لیتا ہے، شہر کا نقشہ بھی بنا لیتا ہے اور راستے کا بھی، کہ ہم جائیں گے تو ممکن ہے ایسا راستہ ہو، ممکن ہے ایسا شہر ہو، لیکن اندازہ اسے اس وقت ہوتا ہے جب چل لیتا ہے، تب یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنا راستہ چل چکے ہیں، کتنا جانا باقی ہے۔ جب انسان گھر سے باہر قدم نکالتا ہے تو سوچتا ہے بس ہم بڑی تیزی سے جا رہے ہیں، 120 کی سپیڈ سے جا رہے ہیں، بہت جلدی پہنچ جائیں گے، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے جب راستہ پیچھے جاتا ہے تب اسے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کتنا چل چکے ہیں، کتنا باقی ہے۔ انسان جب میدان علم میں قدم رکھتا ہے اور اصطلاحات کو یاد کرتا ہے، کتابوں کو پڑھتا ہے، تو اے میرے دوستو، یہ کتاب کا پڑھ لینا، یہ لکھی ہوئی تحریروں کو رٹ لینا، اس کو حفظ کر لینا، بہت توجہ، حفظ کر لینا، رٹا مار لینا اور اس کو زبان پر اتنی مرتبہ دہرانا کہ انسان کے ذہن نشین ہو جائے۔ کسی چیز کو حفظ کر لینے سے علم حاصل نہیں ہوتا، بہت توجہ، کسی چیز کو حفظ کر لینے سے، کسی چیز کے حافظ بن جانے سے حافظ تو کہلائیں گے، عالم نہیں کہلائیں گے، بہت توجہ۔ اس لیے کہ حفظ میں اور علم میں فرق ہے۔ حافظ ہونا بھی اچھی چیز ہے، ذہن کے مضبوط ہونے کی دلیل ہے کہ ایک انسان کا ذہن بہت قوی ہے، جو چیز دیکھتا ہے یاد کر لیتا ہے، پڑھتا ہے یاد کر لیتا ہے۔ ہم نے ہزاروں جلدیں کتاب یاد کر ڈالی، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ ہمارا کمال ہی ہے کہ ہماری نوشی تیز تھی، ہماری زبان تیز چلتی تھی، ہمارا ذہن یہ مضبوط تھا، ہم نے اس کو پڑھا یاد کر لیا، لیکن ہم حافظ تو بن گئے ہیں، عالم نہیں بنے۔ اس لیے کہ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ کسی چیز کو رٹ لینے سے انسان عالم نہیں بنتا۔ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم وہ نور ہے کہ پروردگار جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ العلم نور، العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم ایک نور ہے، خدا جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ وہ دل اس قابل ہو بھی تو کہ وہ نور علم جا سکے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ صرف حافظ بن جانا عالم ہونے پر دلیل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یہ نہیں کہا گیا کہ خدا سے ڈرنے والے حافظ ہوتے ہیں، آواز دی گئی خدا سے ڈرنے والے عالم ہوتے ہیں۔ میں حافظ کا مخالف نہیں ہوں، حفظ کرنا ایک شرف ہے، لیکن انسان اس منزل پر پہنچے جب یہی حفظ وسیلہ علم بن جائے، یہی حفظ وسیلہ علم بن جائے۔ کیوں؟ اس لیے کیوں خشیت پائی جاتی ہے؟ بس یہ بات کو مکمل کر کے میں اگلے ربط دے دوں۔ جب انسان جیسے جیسے علم حاصل کرتا جاتا ہے ویسے ویسے ایک طرف اس کو یہ احساس، میں نے جملہ جو مجھے بھولیے گا نہیں، یاد رہے سب کے، کہ میں نے شروع میں کہا کہ جو جتنا بڑا جاہل ہوتا ہے اپنے کو اتنا ہی بڑا قابل سمجھتا ہے، اور جو سب سے بڑا عالم ہوتا ہے وہ کبھی اپنے کو قابل نہیں سمجھتا ہے۔ اس لیے کہ جو انسان جاہل ہوتا ہے جیسے جیسے آگے بڑھتا رہتا ہے شروع میں سمجھتا ہے ہم سب کچھ جانتے ہیں، لیکن جب مقام علم میں مدارس طے کرتا جاتا ہے تو اس کو اپنے علم کا اندازہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کو اپنے جہل کا اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی تو بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جیسے جیسے انسان علم حاصل کرتا جاتا ہے اس کے وجود میں وسعت بڑھتی جاتی ہے، اور جیسے جیسے انسان کا وجود وسیع ہوتا جاتا ہے اسے اپنی محدودیت کا علم ہوتا جاتا ہے، اور جیسے جیسے اسے اپنی محدودیت کا علم ہوتا جاتا ہے پروردگار کے سعی وجودی کا علم ہوتا جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب علم اپنے کمال پر پہنچتا ہے تو یہ محدود اس لامحدود کے سامنے سر و سجود ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ جب علم اپنے کمال پر پہنچتا ہے
حفظ جب علم میں بدل جاتا ہے تو یہ محدود لامحدود کے سامنے جھک جاتا ہے. یہی صاحب مکان لامکان کے سامنے جھک جاتا ہے. جب ذی المکان لامکان کے سامنے جھک جائے، بہت توجہ، جب محدود لامحدود کے سامنے جھک جائے تو اس کا اثر یہ ہے کہ اس کے اندر بھی کبھی کبھی پروردگار لامکان ہوتے ہوئے اس ذی المکان کے اندر صفت لامکانیت ادا کر دیتا ہے، اس کے اندر صفت لامحدودیت ادا کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اہل بیت نے اپنے آپ کو پروردگار کے سامنے اتنا محدود سمجھا کہ پروردگار نے ان کو صفت لامحدودیت عطا کر دی ہے. اب ان کے کمال میں ان کا فضائل محدود نہیں، ان کے مقامات محدود نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ مکان میں محدود ہو کر کے اس لامکان سے اپنا رشتہ ایسا جوڑ دیا ہے. اس ذی المکان نے لامکان کے سامنے اتنا جھک گیا ہے کہ اس نے صفت لامکانیت ادا کر دی ہے. اب کوئی یہ نہ کہے کہ کیسے ممکن ہے کہ علی ایک ہی مرتبہ ایک ہی وقت میں یہاں بھی ہو وہاں بھی ہو وہاں بھی ہو وہاں بھی ہو. نبی کہہ رہے ہیں تم جہاں جہاں سمجھو، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عرش پر معراج پر میرے ساتھ تھے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. لامحدود کے سامنے محدود ہو کر کے جھک جاؤ، وہ لا صفت لامحدودیت عطا کر دیتا ہے. اہل بیت ہم ان کو اسی عنوان سے پہچانتے ہیں کہ مظہر جمال و کمال و جلال کبریائی ہے. کوئی ایسی صفت خداوند عالم کی ایک نام کے علاوہ کہ جو لفظ جلالہ ہے، جل جلالہ وعز شانہ اللہ، باقی جتنے بھی صفات ہیں 99 ہوں 1000 ہوں جو دعائے جوشن کبیر میں، یہ سارے صفات اگر ہیں تو اس کا مظہر ہونا ضروری ہے، ورنہ لغو ہو جائے گا. اس لیے کہ وہ جسم جسمانیات سے منزہ اور مبرہ ہے، اس سے یہ صفتیں کیسے ظاہر ہوں گی؟ بھئی وہ خالق ہیں اس عنوان سے کہ صاحب مشیت ہے، صاحب ارادہ ہے، صاحب کن ہے. اس نے ارادہ کیا. دیکھیں یہ ہمارے اور آپ کے ذہن کو سمجھانے کے لیے ہے کہ اذا اراد اللہ شیئا یقول له کن فیکون، کہ جب وہ چاہتا ہے کوئی چیز ہو جائے، ارادہ کرتا ہے اور کہتا ہے ہو جا، ہو جاتی ہے. نہیں، کیونکہ اگر اس کے علاوہ کچھ بیان ہوتا تو شاید ہم سمجھ ہی نہ پاتے. اس کا ارادہ کسی شے کے وجود کے لیے کافی ہے، کیونکہ اس کا ارادہ علت ہے، علت تام ہے کسی معلول کے لیے. یہ چیز فلسفے میں منطق میں ہم اور آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ اس کا ارادہ ہی خود کافی ہے، کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت توجہ کہ وہ ایک مرتبہ ارادہ کرے اور پھر اس کے بعد سوچے اور سوچنے کے بعد پھر پلان بنائے اور اس کے بعد ایک نقشہ کھینچے اور پرکار لے اور اسکیل اٹھائے اور پینسل اٹھائے اور بنائے اور اس کے بعد کہے کہ نہیں اب ایسے بنانا ہے. یہ ساری چیزیں اس مراحل تکوین پروردگار میں نہیں ہیں. عالم کون و فساد میں جب پروردگار عالم نے خلق کیا تو اس کا ارادہ اور اس کا ارادہ ہی عین وجود ہے اس شے کے لیے. اب یہ نہ کہا جائے کہ اس نے ارادہ کیا پھر ایسا نہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اب پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کو پاک کیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ پروردگار اب جب سے اہل بیت ہیں تب سے طہارت ان کے ساتھ ہے، اس لیے کہ ارادہ اور مشیت الہی ان کے ساتھ شامل ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اس لیے کہ جب سے اہل بیت ہیں، اب اہل بیت کب سے ہیں؟ کننا محدقین فی عرش اللہ. نور الہی ہے، نور الہی کے بعد یہ انوار ہیں.
کہ جو مشتق ہے نور الہی سے. اس دن بحث ہو چکی ہے. مثلہ کمثل اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، اس کے سلسلے میں بحث ہو چکی ہے. لہذا جب سے صفت خالقیت ہے، مخلوق اول، حسن اول، عقل اول، کمال اول، جمال اول اہل بیت ہے. یعنی مخلوقات کی فہرست میں مخلوق اول ہو، حسن اول ہو، عقل اول ہو، لطف اول ہو، کمال اول ہو، صفات اول ہو، جلال اول ہو، جمال اول ہو، مخلوقات کی فہرست میں سب سے پہلے اہل بیت ہیں. لہذا جتنی بھی ان کی صفات ہیں، پروردگار کی صفات ہیں، اس سب کا مظہر اہل بیت ہے. اس کے علاوہ کوئی ہو ہی بھی نہیں سکتا ہے. اس لیے کسی ظرف وجودی میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس کے صفات کے مظہریت کا حامل بن سکے. اب بات آ چکی ہے تو میں ایک جملہ میں نے شاید کبھی کہا تھا، میں کہہ دوں، شاید آپ کے لیے کسی کے لیے تکراری ہو. ناد علی مظہر العجائب یا مظہر العجائب دونوں طریقے سے ہیں کہ علی کو پکارو، اے میرے حبیب علی کو آواز دو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مظہر العجائب ہیں، مظہر العجائب ہیں. کیونکہ سب عجائب و غرائب اور لطائف وہ سب کا اظہار ذات علی میں ہے. تجدہ عونا لک فی النوائب. اے میرے نبی آپ پکار کے دیکھیے تو ایک بار، اب تک کس کو آپ پکارتے رہے، میں خاموش رہا. حدیث قدسی ہے، مخاطب خدا ہے، مخاطب نبی ہے. ناد علی مظہر العجائب. اب تک آپ نے کس کو پکارا، کس کو بھیجا، کس کو بلایا، وہ فائل بند ہو گئی ہے. اب آپ علی کو پکار کے دیکھیے تو صحیح ایک بار. کیوں؟ تجد ہو عونا لک فی النوائب. ساری مصیبتوں میں آپ علی ہی کو اپنا مددگار پائیں گے. اگر سب سے پہلے دیکھیے یہ چیز غور کرنے کی بات ہے، اور یہ بھی ایک حسن ہے، یہ بھی ایک روش ہے، ایک طریقہ ہے سامنے والے کو آزمانے کا بھی اور عبرت کے لیے بھی، دوسروں کے لیے، دوسروں کی زبان بند کرنے کے لیے بھی. اگر نبی چاہتے تو پہلے ہی دن واقعہ ذوالعشیرہ میں کہتے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ علی سے. وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور کہتے کیا تم مدد کرو گے؟ وہ کہتے تھے جی ہاں. وہ کہتے بس آپ میرے بعد تم ہی میرے وصی ہو، میرے خلیفہ ہو. 3 بار اٹھے بیٹھا دیا تاکہ کسی کو موقع نہ مل جائے بھئی یہ بچہ ہے، تم تو بڑے ہو، تمہاری کمر میں تو طاقت ہے، بازو ہے، تمہاری گردن تو موٹی ہے، کیوں نہیں اٹھ کے کھڑے ہو گئے؟ حجت تمام. شاید یہی وجہ تھی کہ خیبر میں بھی اگر چاہتے علی کو پہلے ہی دن بھیج دیتے تو خیبر فتح ہو جاتا، لیکن نہیں. اگر علی کو بھیج دیتے تو ممکن ہے کہ دوسرے یہ کہہ دیتے وہ ذوالعشیرہ میں علی کھڑے ہو گئے اور وہ ان کے بھائی تھے، وہ جلدی کر گئے، ورنہ میں بھی کھڑا ہو جاتا. وہ بچے تھے جلدی کھڑے ہو گئے، ہم موٹے تھے اٹھنے میں دیر لگ گئی. خیبر میں ہم چلے جاتے تو عرب پتھر پہ گاڑ دیتے، ریت پہ گاڑ دیتے، ہم بھی مرحد کو مار دیتے، ہم بھی اس کی کیل اکھاڑ لاتے، خیبر کا ڈب پٹک دیتے. لیکن کیا کرے، وہ تو نبی پہلے ہی بھیج چکے تھے. شاید یہی وجہ تھی کہ 1 دن 2 دن 10 دن نہیں، بعض روایتوں میں 40 دن تک تم بھی جاؤ، تم بھی جاؤ، تم بھی جاؤ، فلاں بھی جائے، فلاں بھی جائے. جب سب تھک کے ہار کے بیٹھ جائیں گے تب نبی نہیں کہیں گے، قدرت آواز دے گی ناد علی مظہر العجائب. کسی کو کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہمارا گھوڑا بھوکا تھا، اس کے لگام نہیں کسی تھی، زین لٹکی ہوئی تھی، ہم چڑھنا چاہتے تھے، ہم جانا چاہتے تھے، مگر علی کو بھیج دیا. نہیں، سب کو بھیج کے جب آزما لیا ہے، بہت توجہ، جب آزما لیا ہے، جتنے سردار بننے کے لائق تھے ان سب کی سرداری کو ٹھوک بجا کے دیکھ لیا ہے، میدان میں بھیج دیا. تو چاہے کوئی اور راز کھلا ہو یا نہ کھلا ہو، ایک راز ضرور کھل گیا کہ نبی کے اتنے بڑے لشکر میں اگر کوئی مرد تھا تو علی تھے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اتنے بڑے لشکر میں
اتنے بڑے لشکر میں ایک ہی مرد نکلا. دیکھیے داڑھی بڑی کر لینے سے مردانگی ثابت نہیں ہو جاتی. بھئی اپنے اس کو ہندی میں کیا بولتے ہیں میں آپ حضرات بہتر جانتے ہوں گے, جہاں پر وہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی جنسیت کیا ہے, میل ہے یا فیمیل ہے, ایم لکھ دینے سے کوئی مرد نہیں ہو جاتا. ظاہری دیکھیں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں میں, نقطہ مجلس کا اپنی جگہ, آپ کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی, مجھے ثواب مل گیا. بھائی نبی نے کہا ادخال السرور فی قلوب المؤمنین عبادہ, اور وہ بھی علی کا ذکر کر کے ادخال سرور کر رہے ہیں. میں علی کا ذکر کر کے آپ کے لبوں پر مسکراہٹ آ رہی ہے تو مجھے تو ثواب ملے گا ہی. دیکھیں مذکر ہونا اور ہے, مرد ہونا اور ہے, نر ہونا اور ہے, مرد ہونا اور ہے. نبی کے لشکر میں مذکر تو ظاہری اعتبار سے سب تھے, مرد صرف ایک تھا. ورنہ اور کسی کو بھیجتے وقت کیوں نہیں کہا, اور جب علی کو بھیج رہے تو کیوں کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مرد میدان ہو, جس کے قدم نہ اکھڑیں, جو دشمن کی آنکھوں سے آنکھیں چار کرنے کے لائق ہو, جس کی تلوار میں کبھی کندی نہ آتی ہو, جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہو, جو دو انگلیوں سے درے خیبر اٹھا سکتا ہو, جو نبی کو بشارت دے سکتا ہو, جو ہر جنگ میں فاتح ہو سکتا ہو, مرد صرف وہی ہو سکتا ہے. ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. لہذا میری بحث کیا چل رہی تھی کہ مولا علی یا اہل بیت علیہم السلام, ان کے کمالات کہ عالم انوار میں ہیں, تو تسبیح و تحلیل سکھا رہے ہیں, پیکر بشری میں آئے ہیں, تو بشریت کی باغ ڈور کاروان کی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ خیر و خیرات اگر چاہیے, حسن و جمال چاہیے, حیات چاہیے, حیات طیبہ چاہیے, طہارت چاہیے, پاکیزگی چاہیے, تو در اہل بیت پر آئیں. کیوں؟ ایک نقطہ اور بس وقت ختم ہو جائے گا میرا. دیکھیے یہ بحث اتنی پرانی ہو چکی ہے, بار بار دہراتے ہوئے اچھا بھی نہیں لگتا ہے, اس لیے کہ جب ہم یہ سب باتیں چھیڑتے ہیں تو ہمارا دشمن پریشان بہت ہوتا ہے, اور کسی کو زیادہ پریشان کرنا شاید اچھی بات بھی نہ ہو. لہذا جو ہے وہ بھئی کفر اور اسلام کی جہاں تک بحث ہے کہ فلاں کافر ہیں, فلاں کافر ہیں, فلاں, دیکھیے یہ سب کہنے والی بات ہی نہیں ہے. بار بار کسی کو یہ کہا جائے اور سن کے وہ احساس کمتری میں مبتلا رہے, اور احساس کمتری میں مبتلا ہے بھئی کیوں, بھئی ہے تو ہے, کیا کیا جائے اس کو, یہ چیز ہے تو ہے. کفر ثابت وہ چیز کی جاتی ہے جو ثابت نہ ہو. بھائی اسی لیے میں نے کہا کہ بھئی بلا وجہ میں ہم اپنا وقت صرف کرتے ہیں جناب ابو طالب کے ایمان کو ثابت کرنے میں. ان کا ایمان پہلے سے ثابت ہے تو بار بار انرجی خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور ابو طالب کے مقابلے میں سامنے جو ہے ان کا کفر جب ثابت ہے تو اس کو بار بار ثابت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھئی جو چیزیں ثابت نہیں ان کو ثابت کیا جائے. ورنہ ایک حدیث کافی ہے ہمارے ایمان کے لیے بھی اور ان کے کفر کے لیے بھی, ورنہ بہت سی دلیل ہے اور اتنی محکم دلیل ہے. بھئی چھوٹا سا اشارہ کر دوں اور بات کو ختم کر دوں میں. دیکھیے تاریخ کا کتنا مشہور واقعہ ہے قرآن سے. قرآن کیا کہتا ہے؟ میں نے شروع میں بات کہی کہ نحن نقص علیک احسن القصص. قرآن کہہ رہا ہے ہم تم کو بہترین قصے سنا رہے ہیں اور کہانیاں داستان سنا رہے ہیں. شاید شام کی مجلس میں نے علی بھائی کے گھر پہ کہا تھا یہ جملہ کہ یہ قرآن جو سنا رہا ہے یہ بچوں کو سلانے کے لیے یہ کہانیاں نہیں ہیں کہ دادیاں اور نانیاں اپنے نواسوں اور پوتوں کو آغوش میں بیٹھ کے اور لوری سنائے اور پرکھوں کی کہانیاں سنائے تاکہ وہ بچہ سو جائے.
قرآن کی کہانیاں اور قصے اس لیے ہیں تاکہ سوئے ہوئے ضمیر کو جگا دیا جائے، ورنہ قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ نحن نقص علیک احسن القصص فاعتبروا یا اولی الالباب، شاید تم کو اے صاحبان عقل عبرت حاصل کرو، ابھی تک تم سو رہے ہو۔ یہ دنیاوی کہانیاں ہیں کہ جس کو سن کے بچے سو جاتے ہیں، قرآن کی کہانیاں وہ ہیں کہ جس کو سن کے سوئے ہوئے جاگ جاتے ہیں۔ اور یہ سوئے ہوئے کون ہیں؟ میں جگا دوں، بہت سے دیر سے لوگ سو رہے ہیں، آپ نہیں، ابو طالب کے دشمن جو سو رہے ہیں۔ بس قرآن پورا قرآن ہمارے لیے داستان ہی داستان ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 42 سے لے کر کے 47 تک، آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 47 تک، بلکہ 50 تک اس کا تسلسل ہے، لیکن 47 تک خاص ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب جناب نوح کا طوفان آیا، اور اس سے پہلے 38-36 نمبر سے بھی آیت شروع ہو گئی ہے داستان، لیکن مجھے اس سے بحث نہیں ہے۔ 42 سے کہ جب کشتی چل پڑی پانی کے اوپر۔ اب وقت نہیں ہے کہ اس کی پوری داستان بیان کروں، اور آپ بہتر جانتے ہیں، سنتے آئے ہیں کہ جناب نوح نے دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے پروردگار ایسا عذاب ان پر نازل کر کہ رب لا تذر علی الارض، زمین کے اوپر کفار کا ایک بھی نام و نشان باقی نہ رہے، سب کچھ مٹا دے۔ قبول ہو گئی دعا، کئی سو سال لگے دعا قبول ہونے میں، اور کشتی وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے نوح میرے نگاہوں کے سامنے میرے وحی کے اشارے پر کشتی بناؤ، بنانے لگے۔ اب کتنے دن لگے، کیا ہوا، مسجد کوفہ میں کشتی بنی، اور اس کے بعد بہرحال وَإِذَا فَارَتْ النُّورُ، اور جب تنور سے پانی ابلنا شروع ہوا اور آسمان سے بارش شروع ہوئی اور چاروں طرف سے چشمے ابلنے لگے اور کشتی اٹھنے لگی سطح آب کے اوپر۔ یہ کشتی جناب نوح کا ایک بار نہیں، قرآن میں بار بار تذکرہ ہے، صرف ایک سورے میں نہیں ہے، سورہ ہود میں کئی مقام پر جناب نوح کی کشتی کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں۔ یہ بار بار اس کشتی کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ بھائی جناب نوح کو آدم ثانی کا لقب دیا گیا ہے، یعنی پوری بشریت سب جتنے زندہ تھے سب ختم ہو چکے تھے، بس وہی بچے تھے حیوان اور انسان کہ جو کشتی پہ باقی رہ گئے تھے، اور اس کے بعد یہ دنیا کی آبادی دوبارہ شروع ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے، اسی طریقے سے خود جناب امام زین العابدین علیہ السلام کو ان کا ایک لقب آدم آل محمد ہے، چوتھے امام کا ایک لقب ہے یہ آدم آل محمد۔ کیا مطلب؟ یعنی کربلا میں آل محمد میں مردوں میں صرف یہی بچ کے تھے بس دنیا میں، یعنی ذریت جو آل محمد، علی و فاطمہ کی جو اولاد ہیں، رسول کی جو اولاد ہیں، ان میں سوائے سید الساجدین کے مردوں میں کوئی نہیں بچا تھا۔ آج یہ پوری کائنات میں جو سادات پھیلے ہوئے ہیں اور جو ذریت پھیلی ہوئی ہے، یہ امام زین العابدین علیہ السلام سے، لہذا ان کو آدم آل محمد کا لقب دیا گیا ہے۔ برحال تو جناب نوح کی یہ کشتی جو اتنی مشہور ہوئی، وجہ یہ ہے کہ جناب نوح کی یہ کشتی کشتی نجات تھی۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ خود سمجھ جائیں گے۔ اور اس کے بعد جب یہ پانی کے اوپر بلند ہوئی ہے تو جناب نوح نے جو فریاد کی ہے وہ آیتیں ہیں، مسلسل ایک کے بعد ایک آواز دیا، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بچے آ ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ارکب معنا ولا تکم من الکافرین، اور ہم کو چھوڑ کر کے کافرین میں مت ہو جا۔ نبی بار بار کیوں کہہ رہے ہیں مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، کہ ہمارے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کے جیسی مثال ہے کہ سب کے سب ڈوب گئے، وہی بچے جو کشتی پر تھے، اور کشتی پر نوح اپنے بیٹے کو پکارتے رہے اور وہ کشتی پر نہ آیا، یہاں تک کہ انہوں نے کہہ دیا کہ آ ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافرین میں سے مت ہو جا۔ مطلب یہ ہے کہ وہی مومن اور مسلمان تھے جو کشتی پر تھے، اور کشتی
بھی گیا وہ سب کے سب کافر تھے، کفار تھے۔ رسول نے فرمایا کہ ہمارے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، جو بھی در اہل بیت پر آ گیا مسلمان اور مومن صرف وہی ہے، اس کے علاوہ نہ کسی کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، نہ کافر نہ مومن کہہ سکتے ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے اہل بیت جو بھی ان کے ساتھ آ گیا بس مومن وہی ہے، باقی جتنے ہیں سب کافر ہیں۔ حسین ابن علی ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین چراغ ہدایت، کشتی نجات۔ اہل بیت من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا، کہ جو بھی مخالفت کرے گا وہ ڈوب جائے گا، نہیں ہوا مٹ بھی جائے گا، فنا بھی ہو جائے گا، یعنی صرف ڈوبے گا ہی نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ڈوب جاتے ہیں مگر بچنے کا شاید 1% امکان ہو، لیکن وہ ہوا کہہ کے یہ بتا دیا کہ یہاں بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ در سیدہ سے اینٹھے اور دور ہٹے تو اتنا سمجھ لینا کہ جنت اب امکان میں نہیں ہے، اس لیے کہ خاتون جنت سے دور ہوئے تو پھر جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتے۔ لو اجتمعت الناس، حدیث قدسی بھی ہے، رسول کی روایت بھی ہے۔ خدا کیا کہتا ہے؟ لو اجتمعت الناس علی ولایت علی بن ابی طالب لما خلقت النار، کہ اگر ساری دنیا علی کی ولایت پر جمع ہو جاتے تو میں جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ رسول کیا کہتے ہیں؟ لو اجتمعت الناس علی ولایت علی بن ابی طالب لما خلق اللہ النار، کہ اگر سارے لوگ علی کی ولایت پر اکٹھا ہو جاتے تو خدا جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جہنم بنی کس لیے ہے؟ مفہوم اس کا کیا بتاتا ہے؟ کہ صرف دشمنان علی کے لیے۔ بھائی علی اگر اجتماع کر لیتے سارے لوگ جمع، وہ والا اجتماع نہیں، یہ علی کی ولایت والا اجتماع۔ یہی فرق ہے، وہ اجتماع علی کی عداوت میں ہے، یہ مجلس علی کی محبت میں ہے۔ میں نے اسی لیے ایک دن مجلس میں کہا تھا کہ ہماری مجلس اور اجتماع میں بہت بڑا فرق ہے، یہاں تقدس پایا جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی اجتماع میں تقدس نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں حق بیانی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم اپنے مجلس کا نام کبھی اجتماع نہیں رکھتے، اس کا نام مجلس ہے۔ کون سی مجلس؟ جس کی بنیاد زینب نے رکھی۔ عزادارو، وہ ایام بہت نزدیک آ گئے ہیں کہ جب اہل حرم والد سرزمین شام ہوں گے۔ کون سا شام کی سرزمین؟ اب آپ ذرا تصور کریں کہ وہ فاسق و فاجر بدترین انسان دنیا میں جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اور قیامت تک شاید یزید سے برا کوئی پیدا نہ ہوا۔ آج ہی میں ایک پوسٹر دیکھ رہا تھا، سپاہی صحابہ کی طرف سے پاکستان میں نکلا ہے، کہ جس میں مجلس، جس میں وہ ایک پروگرام رکھا گیا ہے، کانفرنس، جس پہ لکھا ہوا ہے برائے ایصال ثواب شہید سیدنا یزید معاذ اللہ۔ آج ہی میں نے دیکھا، کراچی میں بھی ہے، وہ کراچی ہی کا ہے، کوئی سا ڈویژن کر کے اس کا نام ہے علاقے کا۔ اب آپ ذرا تصور کریں کہ آج بھی ایسے فتنہ پرور افراد ہیں، شیطان کی ناجائز اولاد آج بھی زمین پر ہے۔ ایک تو شیطان کی، پھر ناجائز۔ اب آپ تصور کریں، یعنی اپنے یہاں ہندوستان میں محاورہ ہے، کریلا ویسے بھی کڑوا ہوتا ہے، اور اگر وہ نیم پہ چڑھ جائے، یعنی ایسے افراد آج بھی، یعنی بدترین انسان خیر البریہ کے مقابلے میں شر البریہ یزید مصداق ہے، جس کا جو فاسق و فاجر ہے، لاعب القمار ہے، قاتل نفس محرمہ ہے۔ حسین ابن علی فرماتے ہیں ایسے کے دربار میں سیدانیوں کو جانا ہے۔ ذرا تصور کریں، دیکھیں کوفہ بھی بہت خطرناک جگہ تھی، لیکن پھر بھی کوفہ بہرحال اس اعتبار سے
ممکن ہے، میں کہہ نہیں سکتا ہوں، میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، لیکن چونکہ 20 سال پہلے جناب زینب کوفے میں شہزادی رہ چکی ہیں، وہاں کی خواتین کو علم قرآن پڑھا چکی ہیں، تربیت کر چکی ہیں، وہاں کے بچوں اور بچیوں کو اپنی گود میں کھلا چکی ہیں، سمجھا چکی ہیں، بتا چکی ہیں، لہذا جب بھی کوئی انسان 2-4 سال 5 سال 10 سال کسی شہر میں رہے، ہم یہاں بھی 20 سال سے کم میں اگر ہیں 25 سال سے، تو ہم جب جائیں گے تو کچھ دن کے بعد جب آئیں گے وہ 2-4 آدمی تو کم سے کم جاننے والے ملیں گے، لہذا ممکن ہے کہ ذہن میں یہ تصور رہا ہو کہ جب ہم کوفے پہنچیں گے تو اتنا بڑا شہر کوفہ سب تو پہچانتے تھے، ممکن ہے کہ خواتین میں کچھ ایسی مل جائیں کہ جو ترس کھا کے ہمیں ریدا دے دیں، ہمیں چادر دے دے۔ یہ اور بات ہے کہ کوفے میں کسی نے چادر نہیں دی، ہاں ایک شخص نے چادر دی ہے، ایک شخص کہ جس کی بیٹی بالا خانے پر تھی، جب اس کو پتہ چلا ہے، اور یہ شخص نابینا تھا، ایک آنکھ ختم ہو چکی تھی بالکل، تو جب پتہ چلا ہے کہ یہ اسیران جو ہیں یہ اہل حرم ہیں، تو وہ کچھ چادریں لے کر کے آیا تھا، اور چادریں لا کے سیدانیوں کے اونٹ کے اوپر پھینک دیا نیچے سے، اور سیدانیوں نے چاہا کہ اس کو اپنے سر پر اوڑھ لیں، تو عجیب ستم ہوا ہے کہ نیزے کی انی سے چادر کو کھینچا گیا ہے، جس سے بعض روایتوں میں سر اور بعض روایتوں میں جناب ام کلثوم کی پسلی زخمی ہو گئی تھی یعنی وہ چادر سمیٹنا چاہ رہی تھی اور دشمن نیزے کے ذریعے سے چادر کو کھینچ رہا تھا، لہذا وہ نیزے کی وہ نوک پسلی میں لگ گئی تھی اور خون جاری ہو گیا تھا۔ تب ذرا تصور کریں کہ کوفے میں کم سے کم ایک تصور، ایک امکان تو تھا، لیکن اب جب شام جا رہی ہے تو شام تو ایک بالکل اجنبی شہر ہے جہاں کوئی ایک بھی دوست ہے نہیں، جتنے ہیں سب کے سب دشمن ہیں۔ اب ذرا سوچیں کہ جب شام قریب آیا، یہ وہ ایام ہے کہ شام بالکل نزدیک ہے، 1-2 دن کے اندر یہ قافلہ شام میں پہنچ جائے گا، بعض روایتوں میں 2 سفر کا ملتا ہے کہ 2 سفر کو والد شام، لیکن شام سے پہلے دروازہ شام پر بابو صاحب پر 3 دن اس قافلے کو روکا گیا ہے۔ ہائے یہ قافلہ کتنی تیزی سے چلایا گیا۔ ابھی شام کی مجلس میں نے ایک فقرہ کہا تھا کہ ذرا تصور کریں مصیبت کا کہ جو لوگ 40 میں جا چکے ہیں وہ بہت بخوبی اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ نجف سے کربلا کم سے کم 3 دن، اور اگر انسان کوشش کر کے 2 دن میں چلا جائے تو انسان اس قابل نہیں رہتا کہ دوسرے دن اٹھ کے چل سکے۔ ذرا تصور کریں کہ 11 محرم کو یہ قافلہ صبح میں چلا ہے اور شام کو رات کو کوفے پہنچ گیا ہے۔ سیدانیاں پیاسی ہیں، بچے پیاسے ہیں، سکینہ کا کان زخمی ہے، دامن جلا ہوا ہے، رخسار نیلے ہیں، عابد بیمار کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی ہیں، پیروں میں بیڑیاں بھی ہیں، گلے میں تو کے خاردار بھی ہے، کمر میں لنگر بھی ہے۔ ہائے وہ سید سجاد، اتنا طولانی سفر اتنی جلدی کیسے طے کیا ہوگا؟ مورخین کہتے ہیں کہ پسر سال کو جلدی تھی کہ یہ قافلہ جلدی پہنچ جائے تاکہ ہمیں انعام و اکرام مل جائے۔ جب ابن مرجانہ نے انعام و اکرام نہیں دیا ہے اور اس کے بعد یزید کا خط آ گیا کہ سر کو ساتھ قافلے کو شام بھیج دیا جائے، ہائے یہ کوفے سے یہ شام کتنی تیزی سے قافلہ چلایا گیا ہے۔ رابعہ کہتی ہے کہ یہ قافلہ اتنی تیزی سے چل رہا تھا کہ جن باؤں کے گود میں شیرخوار بچے تھے، ہاتھ پسے گردن سے پٹھے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے اونٹ کی رفتار برداشت نہ کر کے ماں کی گود سے نیچے گرتے رہے، ظالم گھوڑوں سے رونتے رہے، ماں فریاد کرتی رہی، ہائے سکینہ بلکتی رہی کوفے سے شام تک، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ جب شام میں داخلے کا وقت آیا ہے، سید سجاد کا کلیجہ پھٹ گیا ہوگا، عجب نہیں۔ پوپھی اماں سے کہا، اے پوپھی اماں، شام میں کیسے داخل ہو؟ یہاں پر بازار سجے ہیں، یہی وجہ ہے کہ پوری زندگی کہتے رہے الشام الشام
الشام، ارے شام نے ہمیں ذلیل و رسوا کیا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔ الہی بحق الزہراء وأبیها وبعلها وبنیها والسر المستودع فیها، پروردگار ہمارے اس مختصر سی عزا کو قبول فرما، ہمارے والدین اور مؤمنین کے گناہوں کو بخش دے۔ پروردگار جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ پروردگار یہ وبا جو پھیلی ہے اس کا خاتمہ فرما، جو مؤمنین اس میں گرفتار ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، روضات مقدسہ کی حفاظت فرما، زائرین کے لیے راستہ جلد کھل جائے، اس کے اسباب فراہم فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما، آل سعود اور وہابیت جیسے خبیث اس فتنے کو ذلیل و رسوا نیست و نابود فرما۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے جان نثاروں میں شمار فرما۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین یا